آپ سارے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، وال والے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ بھائی تھوڑا سا بس بھائیوں کا ساتھ کر لیں. پیچھے لے لو. ایک گیتا نہیں او بلگری پیچھے لے لو. ون من ٹو بھی آئی ہے. ابھی نال بنا دیا کرو.
الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. چونکہ NFC کی میٹنگ کے بعد میں نے وہاں میڈیا ٹاک نہیں کی, سیدھا ادھر ہی آیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذریعے جو ہے میٹنگ کا احوال پورے پاکستان کو پہنچاؤں. تو آج ہم نے NFC کی جو آج کی میٹنگ تھی اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ سامنے رکھا. ہم نے وہاں پر تمام جو صوبائی ریپریزنٹیٹیو تھے, جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو تھا, منسٹرز تھے, وزیر اعلیٰ سندھ تھے, ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ چونکہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹولی, تو 2018 سے اب تک قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, لیکن انتظامی طور پر ان کو مرج تو کیا گیا. جو NFC میں آرٹیکل 160 کے نیچے NFC کا شیئر پورے صوبے میں تقسیم ہونا تھا, تو وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا تھا اور قبائلی اضلاع کو اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا تھا. تو ہم نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ یہ غیر آئینی ہے اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے. اپنا مدعا سامنے رکھنے کے بعد تمام شرکاء اصولی طور پر اس بات سے متفق ہو گئے. اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ بدھ تک, آنے والے وینسڈے تک اس میں سب کمیٹی بنے گی, جو 8 جنوری تک NFC کی جو کمیٹی ہے ان کے سامنے اپنے سفارشات رکھے گی, اور انشاءاللہ اگلا NFC کا میٹنگ مڈ آف جنوری طے پایا ہے, اور مڈ آف جنوری میں ہم جو ہے اس بات کو مزید آگے لے کے جائیں گے. ہم نے وہاں یہ بتایا تمام شرکاء کو کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں. ہمارے وہاں گھر بار تباہ ہوئے ہیں, ہمارا ایجوکیشن تباہ ہوا ہے, ہمارا ہیلتھ کا سسٹم تباہ ہوا ہے, ہماری وہاں لوگوں کی معیشت تباہ ہوئی ہے, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا تھا, جو ہمارا حق ہے, نہ ہی وہ دیا گیا. اضافی کی تو ہم بات نہیں کرتے. مجھے انتہائی افسوس ہوا آج, کیونکہ باقی تمام یا تینوں صوبے ان کو اپنا حق دیا جا رہا ہے. وہ جو ہیں ہمارے لیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو شیئر دیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کی عوام پر لگ رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو افسوس کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. 2022 تک جو تھی آپ کی حکومت تھی, تو خان صاحب نے اس پر عمل درآمد کو کیوں یقینی نہیں بنایا, اور عثمان خان کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ فیوری ملاقات تھی, اس کی سیاسی رنگ جو ہے وہ کیوں دیا گیا اور کیوں وعدہ خلافی کی گئی؟ دیکھیں, جو ہماری گورنمنٹ میں 2018 میں ہماری گورنمنٹ بنی, 2019 میں بھی NFC کی میٹنگ ہوئی ہے, 2021 میں بھی, اور واحد جو ہے 2013 سے لے کر 2021 تک واحد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, جس میں 2 NFC کی میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 2022 میں بدقسمتی سے رجیم چینج آپریشن ہوا, جو اس میٹنگ کی وہ سفارشات تھی اور جو سب کمیٹیز بنی ہوئی تھی جس پر کام شروع تھا وہ جاری رکھ نہیں پائے, اور 2022 سے لے کر 2025 تک
کمیٹی فعال نہیں تھی اور ابھی جو ہے کمیٹی بن گئی ہے، پہلی میٹنگ ہے، لیکن ہم اب بھی یہی توقع رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو اس کا حق دیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ NFC کی خیر وہ باتیں پھر بعد میں پوچھ لیں. نو کامنٹ. NFC سے میرا ایک سوال ہے سر، کہا جا رہا ہے کہ جب NFC کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی آپ کی وجہ سے NFC کا اجلاس جلد ختم ہوا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانا ہے، تو اس وجہ سے یعنی کہ جب تمام صوبے اپنے مالیات کا مقدمہ لڑ رہے تھے، آپ وہاں پہ بھی قیدی نمبر 804 کی بات کر رہے تھے کہ مجھے انہیں ملاقات کے لیے جانا ہے، جلدی میٹنگ ختم کریں. اچھا، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا. میٹنگ 11 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک ٹائم رکھا گیا جو ہینڈ کر رہے تھے. یار اس بات جواب تو سن لیں. 1:15 بجے تک جو ہے میٹنگ تھی، لیکن وہ 1:40 تک گئی اور میں 1:40 تک باقاعدہ بیٹھا رہا. تمام صوبوں نے اپنا مدعا رکھا، فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا مدعا رکھا اور ہم نے جو ہے تمام لوگوں کو سنا. اس کے بعد جو ہے فیصلے کیے گئے. فیصلوں کے بعد جو ہے میں آ گیا ہوں. پہلی بات. دوسری بات، قیدی نمبر 804 قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب وہ ہمارے دل میں ہیں. ہم دن رات کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کا نام رٹتے ہیں، لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ تا حیات لیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ تعلیم تباہ ہوئی، گھر تباہ ہوئے، لیکن آپ کی حکومت پر ایک الزام یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک بھی افغان مہاجر کیمپ ابھی تک خالی نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ PTI یا صوبائی حکومت سہولت کاری کر رہی ہے افغانوں کی؟ دیکھیں، صوبائی حکومت نہیں، سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے جرائم پیشہ افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیا. سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس افغانی جرائم پیشہ افغانی کے الیکشن کمیشن میں کاغذات منظور کروائے. سہولت کاری وہ کر رہا ہے جنہوں نے 1500 اور 1600 ووٹوں پر اس کو MPA بنایا. سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو صوبائی اسمبلی کا حصہ بنایا. ہم چاہتے ہیں، کیونکہ پالیسی کا ہمیں پتہ نہیں لگتا، پہلے جو ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے، ابھی گڈ افغانی اور بیڈ افغانی ہوئے. جو صحیح افغانی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں پر جو ہے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، ان کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے. جن پر FIRs ہیں، جو غلط کاموں میں ملوث ہیں، جو جرائم پیشہ ہے، ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ ریما خان کی آپ کہہ رہے تھے قیادت تنہائی میں ہے، لیکن جو آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ انہوں نے اندر سے پیغام دیا کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، تو باہر کا پیغام اندر کیسے گیا؟ کیا اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ یہ چل رہا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. دیکھیں، آپ خفیہ ملاقاتیں تو نہیں کر رہے کیونکہ یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب. اچھا ایک منٹ میری گاڑی میں ڈگی نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو کہاں سے پتہ لگا، کیسے پتہ لگا، یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ نورین آپا نے ان کو بتایا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوگی، تبھی جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. ورنہ اگر فرض کریں اس کو جو ہے اخبار دیا جاتا یا اس کے لیے TV ہوتا تو وہ پھر اور کچھ بھی کہتے جو انہوں نے نہیں کیا، جس کی ہم امید کر رہے تھے. منسٹر گور نے بہنوں کی ملاقات کروا دی، آپ ذرا ان سے مشورہ کرتے آپ کی بھی کوئی ملاقات ہو جاتی. دوسرا بات یہ بھی بتائیے گا کہ آج کیا ارادہ ہے بیٹھنے کا، کیونکہ پچھلی رات آپ وہاں بیٹھ کے گئے، رات گزاریں گے. CM صاحب آج بھی اگر ملاقات ہوگی رات گزاریں گے آج بھی آپ؟ انشاءاللہ اس کو آپ کو بتاتے ہیں. سوال کا جواب سن لیں. جواب دے دیا. بتائیے گا کہ آپ منسٹر گور نے بتایا کہ ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیں ان سے مشورہ کرتے آپ کی کوئی ملاقات ہو جاتی ہے ایک، تو دوسرا یہ بتائیے گا کیا ارادہ ہے آج؟ پچھلی رات آپ یہاں گزاری، تو آپ اگلا کیا ارادہ ہے؟ آج بیٹھیں گا یا واپس جانا؟ یہ صرف یہاں پہ اپنا موسم بھی اچھا ہے. دیکھیں جی، بیرسٹر گور صاحب نے تو نہیں، میرے خیال میں اگر بیرسٹر گور صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو میری ملاقات بھی کب تک ہو جاتی، اور جو ہے ان کو 1 مہینے تک عمران خان صاحب کو
قید تنہائی میں نہ رکھتے ان کی وکلا کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے. لاسٹ کوشچن آج اگر ملاقات نہیں ہوتی ایک بندہ کر لے تو سمجھ جائے گا. صاحب آج اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے تو کیا نیا عمل ہوگا؟ وہ 4 بجے جب ٹائم گزر جائے تو پھر بتا دیں. تھینک یو.